السلام علیکم. آج میں آپ کے ساتھ اپنا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے SST فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا انٹرویو کا وہ شیئر کروں گا. تو سب سے پہلے ان ٹائم سینٹر پہنچ کے اور وہاں پہ ڈیلنگ اسسٹنٹ نے ہمارے ڈاکومنٹ ویریفائی کیے اور جو ہمارے پاس اٹینڈنس لسٹ جو اپلوڈ ہوئی پڑی ہے اس کے اکارڈنگلی سیریل وائز بھیج رہے تھے. چونکہ میرا سیریل نمبر 5 تھا اور دیٹ ٹائم دو درمیان میں سیریل نمبر 3 اینڈ 4 جو ہیں وہ دونوں ایبسنٹ تھے. تو فرسٹ اینڈ سیکنڈ کے بعد میرا تھرڈ نمبر ہی پھر آ رہا تھا, سیریل نمبر 5 تھا آل دو. تو سب سے پہلے انٹر ہوتے ہی چیئرمین صاحب سے سلام کے بعد انہوں نے کہا بیٹھ جائیں. تو اس کے بعد انہوں نے خود ہی میرا نام وغیرہ لیا, ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, کیونکہ میرا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ انجینئرنگ ہے اور اس کے بعد میں بینگ پرائمری اسکول ٹیچر ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن میں سرو کر رہا ہوں. تو اس پر تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی. دین ڈسکشن میں یہ بھی ہوا کہ بیسیکلی آپ مانسیرا سے ہیں, مانسیرا پراپر مانسیرا سٹی سے. تو ایک جنرل کوشچن کر دیا کہ 2023 کے سینسز میں پاپولیشن کتنی تھی تو آپ کی ڈسٹرکٹ کی. دین اس کے بعد پوچھا آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں پرائمری اسکول میں؟ جی بالکل. تو کون سے گریڈ کو پڑھاتے ہیں, کون سے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں؟ تو ہمارا کیونکہ پرائمری اسکول میں ملٹی گریڈ ٹیچنگ بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ تمام سبجیکٹ رسپانسبلٹی ہوتی ہے ایک کلاس کے تو سارے سبجیکٹ. تو میں نے کہا اس طرح ملٹی گریڈ ٹیچنگ ہے اور اس میں ڈفرینٹ کلاسز اور ڈفرینٹ سبجیکٹ آ جاتے ہیں, تو اس کو میں ٹیچ کر رہا ہوں. دین چیئرمین صاحب نے کہا کہ ایک کامن ریزن آج کل سچویشنل کوشچن تھا, کامن ریزن ہے کہ بچے آج کل موٹیویٹ نہیں ہو رہے ٹورڈز اسٹڈیز. کہاں پہ ڈیفیشنسی آ رہی ہو, ویئر ڈیفیشنسی؟ تو میرا رسپانس یہ تھا ملٹیپل فیکٹرز ہیں اس میں ڈیفیشنسیز کے. ایک تو پیرنٹس کی طرف سے بھی ہے, انوائرمنٹ بھی ہے, دین تھوڑا سا ٹیچر کا اس میں ٹیچر کا بھی بڑا فیکٹر ہوتا ہے, موٹیویشن اس کے اندر ابھارنا یا اس کو انٹریکٹ کرنا. تو ٹل ناؤ جو میں نے ریکال کی اپنے چیئرمین سر سے جو ہمارا انٹرویو میں بات ہوئی یہ وہ ان کے ساتھ تھا. دین اس کے بعد ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے FGI سے ایک سر تھے, تو انہوں نے بھی کہا کہ انجینئرنگ, دین بیچلر آف ایجوکیشن اینڈ ماسٹر آف ایجوکیشن, BEd اور MEd. تو BEd MEd آپ نے کیا تو اس سے مجھ سے کوشچن کیے تو ایک فلاسفی سے تھا کہ جو نیچرلزم ہے تو نیچرلزم کس نے پیش کی وغیرہ یہی تھا. دین انہوں نے ریکال کروانے کی کوشش کی, میں ریکال نہیں کر سکا دیٹ ٹائم کیونکہ میں بالکل فلاسفی آف ایجوکیشن اور ایجوکیشن سائیکالوجی دونوں سبجیکٹ کو میں سائڈ پہ رکھ کے گیا ہوا تھا. انہوں نے خود ہی ریکال کروا دیا, روسو اینڈ وغیرہ. اور اس کے بعد ایجوکیشنل ریسرچ کے سبجیکٹ سے انہوں نے پوچھا کہ کوانٹیٹیو ریسرچ اینڈ کوالیٹیٹیو ریسرچ کی ٹائپس. تو میں نے کہا سر بائی میتھڈ اور بائی پروسیس. تو دین انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ میں آپ کے لیے کوشچن کو ایزی کر دیتا ہوں. ریسرچ آپ پڑھتے ہیں اس میں ان کا بھی پھر آئیڈیا ہو گیا تھا کہ انہوں نے پھر مجھے یہ کہا کہ ایک کوالیٹیٹیو ریسرچ ہوتی ہے, کوانٹیٹیو ہوتی ہے. تو آلدو ایک تھرڈ ٹائپ بھی ہوتی ہے, مکس میتھڈ ریسرچ بھی ہوتی ہے جس میں کوالیٹیٹیو کوانٹیٹیو دونوں ہوتے ہیں. تو وہ وہاں پہ اسٹک ہوئے, میں نے بھی تھرڈ ون کو چھیڑا ہی نہیں. تو کوالیٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو میتھڈ میں ڈفرینس کیا ہے یہ کوشچن تھا, پیڈاگوجی سے ریلیٹڈ آپ کہہ دیں. دین انہوں نے کہا آپ کی انجینئرنگ بیک گراؤنڈ ہے تو آپ سے ہم اگر میتھس اینڈ فزکس کی سبجیکٹ ٹیچ کروائیں گے, آپ کا سلیکشن ہو جاتا ہے. تو ایک کوشچن تھا انسٹرکچرڈ ڈیٹا. تو انسٹرکچرڈ ڈیٹا کا ہم مین, میڈین اینڈ ماڈ کیسے فائنڈ کریں گے, اس کا پروسیس آپ کے سامنے انسٹرکچرڈ ڈیٹا ہے. یہ ایک سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کوشچن تھا. دین انہوں نے موو آن کروا دیا تھرڈ ممبر کی طرف. تو تھرڈ ممبر نے بھی بیسک سے ہی کوشچن پوچھے کہ
آپ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے ساتھ کیسے ان کو کیسے مینیج کرتے ہیں، کلاس روم مینجمنٹ سے ہی ریلیٹڈ تھا. دین کوئی بچہ اگر ڈیفیشنسی اس کی آ جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں اس کے. میں نے پھر اس کا رسپانس یہ تھا کہ ہر بچے میں کچھ ویک ایریاز ہوتے ہیں، کچھ اسٹرانگ ایریاز ہوتے ہیں. ویک ایریاز کو ہم ساتھ ساتھ پالش کرتے رہتے ہیں، لیکن جو اسٹرانگ ویک ایریاز کو ساتھ ساتھ اس میں اس کو موٹیویشن لاتے رہتے ہیں، وہ اس کو امپروو کرتے رہتے ہیں، امپروومنٹ لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن جو اس کا اسٹرانگ ایریا ہوتا ہے اس کو اور پالش کرتے ہیں، تو فردر اس کو گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ یہ آپ اس میں آگے اور اچھا کر سکتے ہو، یا اس کی طرف اس کو اور ایڈوانسمنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں. نیکسٹ ان کا موسٹلی جو تھرڈ ممبر تھے انہوں نے مجھ سے کے پی کے کیونکہ میں کے پی سے بلانگ کرتا ہوں، کے پی ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، تو مجھ سے پوچھا کہ آپ کا ابھی تک 6 سال سروس ہو چکی ہے، 6.5 سال سروس ہو چکی ہے، تو آپ کا پروموشن کرائٹیریا کیا ہے وہاں پہ. میں نے کہا سینیورٹی بیس پہ ہوتا ہے، اور بیچ میں پولیٹیکل ایشوز تھے تھرو آؤٹ کنٹریز، تو جس کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ بھی کافی ڈسٹرب ہوئے ہیں. تو ہماری پروموشنز آلموسٹ 3 ایئرز ہو گئے ہیں، اس پہ کوئی پروموشن فائل فارورڈ نہیں ہوئی، تو اس پہ بھی تھوڑا سا کام رکا ہوا ہے. اور پروموشن سٹرکچر سمپل ہے، گریڈ 12 سے 14 سے 15 وغیرہ سب پوچھ رہے تھے، اینڈ لائک وائز پروموشن آگے فردر. تو انہوں نے کہا آپ 6 سال سروس کر کے یہاں پر جوائن کریں گے تو آپ کو اس میں ایشو نہیں ہوگا، آپ کے لیے تو اس میں بڑے ڈرا بیک ہیں. تو میں نے کہا سر ہر چیز کے ہیں، دونوں فیکٹرز ہوتے ہیں، ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر مجھے ایڈوانٹیجز میں یہ بھی ہے کہ گرومنگ کا موقع ملے گا، اور تھرو آؤٹ پاکستان کہیں بھی مجھے اور لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملے گا، اور میں لرننگ میری ہوگی. تو اوور آل یہ ٹوٹل میرا آج کا ایکسپیرینس رہا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کا بھی آگے اچھا ہوگا، اور گڈ لک ایوری ون.